بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ضمیر جگانے کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اور بہت زیادہ لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اتنے اچھے اعمال لے کر آئیں گے، اتنے اچھے اعمال لے کر آئیں گے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب کہ اتنے بلند اعمال ہوں گے، اتنے اونچے اونچے اعمال ہوں گے کہ جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بلند اعمال ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن ان کے وہ اعمال گرد و غبار کر دے گا۔ مطلب وہ پہاڑ گر جائیں گے نیچے، اس طرح وہ اعمال ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب جب یہ اعمال گرد و غبار بن کر اڑ گئے تو صحابہ تو ڈر گئے جیسے ان کی تو جان نکل گئی ہو، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ کون وہ لوگ ہوں گے، ان کی نشانی بتائیں ہمیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ آپ صرف یہاں پر صحابہ کرام کے پریشانی کا عالم اور ان کی سوچ و فکر چیک کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے اعمال کریں گے، تمہارے جیسے معاملات ہوں گے، ان کے فرق صرف اتنا ہوگا کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ جب آپ کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی نا تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کے اعمالوں کو، بھلے آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، بھلے آپ جتنا مرضی کچھ کر لیں، پہاڑوں کی طرح، جس طرح پہاڑوں کو مٹی مٹی کر دے گا اس طرح آپ کے اعمالوں کو بھی اللہ رب العزت کی ذات مٹی مٹی کر دے گا اگر آپ لوگوں کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی۔ تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ دین تو قیامت کے لیے ہے نا۔ مطلب اگر آپ پیچھے جائیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاباؤں کو یہ حدیث سنائی ہوگی، اس وقت کوئی اگر انسان اپنے روم کا لوک لگا کر، اس وقت تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، آپ کو اگر اندازہ ہو کہ وہ کتنی غربت کا دور ہوتا تھا، تو کوئی انسان اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے کیا کر سکتا ہوگا اکیلا بیٹھ کے۔ یہ حدیث آج کے لیے ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل جیسی نعمت کہوں گا میں، کیونکہ موبائل کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔ موبائل جیسی نعمت ہے، مگر آپ نے اس کو زحمت بنا کر آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میری مائیں بہنیں کمروں میں جا کے ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، دوپٹے اٹھا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے علاوہ موبائل کے اندر کس سے کالنگ ہو رہی ہے، کس سے ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل پہ آپ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے، کیا کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا آپ اپنی سارے پوائنٹ ہٹا دیجئے اپنے ذہن میں سے اور آج صرف یہ حدیث کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے اور دیکھیے کیا آپ کی تنہائی پاکیزہ ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلا کام کرنا کیا آتا ہے؟ کیا آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں فریاد کروں اللہ سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کروں؟ کیونکہ تنہائی میں جو انسان تنہائی میں ہو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کا خوف اس کے اوپر اتنا طاری ہو جائے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر وہ زمین پر گر جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مگر آج آپ اپنے معاملات دیکھیے، کیا آپ کی تنہائی پاک ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی تنہائیوں کو پاک کر دے، سب سے پہلے میری تنہائی کو پاک کر دے اور میرے سننے والوں کی تنہائیوں کو پاک کر دے، میرے دوستوں، میرے عزیز و اقارب، جتنے ہم بھٹکے ہوئے انسان ہیں ہم سب کی تنہائیوں کو پاک کر دے اور ہم سے دین کی خدمت کروا۔ آمین ثم آمین۔